بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر مائی ویڈیوز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین قصہ لے کر آئی ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت بے دینی آ گئی تھی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے۔ جالوت بادشاہ اور ان کے لشکر نے بنی اسرائیل پر بہت مظالم اٹھائے۔ جالوت بادشاہ اور دوسرے کافر دشمنوں کے حملوں سے عاجز اور پریشان ہو کر بنی اسرائیل نے اس وقت کے لیے نبی حضرت شمعیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر جالوت جیسے ظالم بادشاہ سے جہاد کریں اور انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کریں۔ بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمعیل علیہ السلام نے حضرت جالوت کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو اور ان کے ماتحت ہو کر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرو۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدر قوت اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص طالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جالوت کئی روز سے بنی اسرائیل کو چیلنج دے رہا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بردو لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے۔ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے، تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت بادشاہ سے اجازت مانگی۔ ان کی نوعمری کی وجہ سے طالوت اور دوسروں کو تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر اجازت مل گئی۔ آپ نے جالوت کے سامنے بسم اللہ پڑھ کر گوبند سے پتھر جالوت پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ آپ اس کے پاس گئے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبانہ جارحانہ حملے میں تبدیل ہو گئی۔ طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کامیاب ہوئے۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست و دشمن دونوں کے دلوں پر سکہ بٹھا دیا اور وہ ہر دل عزیز ہو گئے۔ حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت ان کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمعیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں
کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلی وہ شخصیت ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی۔ آپ علیہ السلام پر چوتھی آسمانی کتاب زبور کا نزول ہوا۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام صاحبہ شریعت بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و پیغمبر کو بعض خاص صفات امتیازی عطا فرمائی ہوئی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مخصوص صفات یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ خوش آوازی کی ایسی صفت عطا فرمائی کہ جب آپ اللہ کے ذکر یا زبور کی تلاوت پہ مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر اور تسبیح کریں تو پہاڑ بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹائیں۔ لوہے کی زور و سازی کی صنعت بھی آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ بطور معجزہ کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم بنا دیا تھا، جو آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور بہت سے ایسے واقعوں کے لیے مجھے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔